حدیث میں کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کے نے فرمایا کہ شیطان نامحرم کو تمہارے ذہنوں میں حسین کر کے پیش کرتا ہے. وہ اتنی خوبصورت ہوتی نہیں ہے جتنی وہ خوبصورت کر کے تمہارے سامنے پیش کرتا ہے. حتیٰ کہ انسان فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے کہ یار سبحان اللہ کیا بہترین نیچر ہے اس کی، کیا خوبصورت ہے یہ، کیا اچھی عورت ہے یہ. اتنی ہوتی نہیں ہے تو شیطان اس کے بارے میں وہ کر رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ کے دل میں اس کے لیے پیار محبت ڈیولپ ہو جاتا ہے. اینڈ یو ڈائی ٹو میٹ ہر. اور جب آپ میٹنگ کرنے جاتے ہیں تو آپ کو ہی نہیں کہتے تم نے تو یہ چیز ذہن میں نہیں ہوتی کہ تم نے اس کے ساتھ برا گناہ کرنا ہے. بس ہوتا ہے کہ ول جسٹ میٹ، آئی جسٹ سی ہر، آئی مے بی پرپوز ہر اور سم تھنگ. لیکن واٹ ہیپنز از ہمارے پاس کاؤنسلنگ میں لڑکے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا ارادہ بھی نہیں تھا لیکن حالات ایسے بنتے چلے گئے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا اور اب کیا کریں، کیا اللہ معاف کرے گا؟ اور پھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اب تم اسے چھوڑ دو گے یا تمہیں اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرے گا؟ تم کس طرح رب کے سامنے معافی مانگو گے؟ تم نے تو یہ پرومس کیا تھا کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ سے بھی نا امید کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے اس نے یہ گناہ کروایا نا، لیکن توبہ کروانا، کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا آدم کے ساتھ علیہ السلام، توبہ کروانا جو ہے نا اسے نا امید نہیں کر سکا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس نے ارادہ کیا کہ آج کے بعد میں ان کو گناہ بھی کرواؤں گا اور کہوں گا کہ تم اس منہ سے توبہ کرو گے. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ جو باتیں ہیں نا کہ اللہ سے نا امید کر دینا، دس از ہاؤ شیطان پلیز. تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے شیطان کو ٹیکل کہاں پہ کرنا ہے. دا فرسٹ تھاٹ کمز ٹو آور مائنڈ، اس کو وہیں پہ روکنا ہے. اور ہم بات کریے کہ ہمارے بیہیویئرز کس طرح بنتے ہیں. چلا سیکنڈ تھنگ از وین ایور یو ڈو سم رانگ ایکشن، وین ایور یو سن، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ڈاٹ کالا دبا دل پہ لگ جاتا ہے. پھر ایک اور گناہ کرتا ہے، دوسرا دبا، تیسرا گناہ کرتا ہے، ایک اور دب، اور وہ لگتے 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 حتیٰ کہ انسان کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر کچھ سمجھ نہیں آتی. پھر وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو رونا نہیں آتا. پھر وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اس کو فوکس ڈیولپ نہیں ہوتا. پھر وہ لیکچر سنتا ہے لوگ رو رہے ہوتے ہیں اس کو رونا نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے اثر نہیں کر رہی چیزیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ گناہوں نے اس کو جکڑا ہوا ہے. یہ بندہ ایسا ہے جیسے امیجن کریں اس کے گرد نا لوہے کی چینز لپٹی ہوئی ہیں جو کہ اس کو مسجد جانے نہیں دیتی. چاہتا تو ہے لیکن کوئی یہ چیزیں روک کے رکھتی ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے انسان کے. تو الٹیمیٹلی دبا لگتے 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 انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس پہ باتیں اثر نہیں کرتی. اس پہ رب کا قرآن پڑھا جا رہا وہ اثر نہیں کرتا، حالانکہ اس چیز کو پڑھ کے لوگ رو پڑتے ہیں، ان کی سسکیاں نکل رہی ہوتی ہیں، لیکن انسان سوچتا ہے کہ یار کتنا عرصہ ہو گیا میں نماز میں فوکس نہیں کر پا رہا. وہ چاہتے ہوئے بھی کہ وہ فوکس کرنا چاہے نماز میں لیکن پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ حیران پریشان ہوتا ہے. اور اس کی وجہ آج ہم سمجھ لیں وہ ہمارے گناہ ہیں. اگر ہم اپنے گناہ چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سچی، تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل عبادات میں لگنا شروع ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ منی بگیٹس منی، پیسے سے زیادہ پیسہ آتا ہے. اسی طرح سے گناہوں سے زیادہ گناہ آتے ہیں. جتنا انسان گناہ کرتا جا رہا ہو اتنے مزید گناہ آتے جاتے ہیں، اور جتنا انسان نیکیاں کرتا جائے اتنی نیکیوں کی توفیق مزید ملتی جاتی ہے. تو یہ جان لیں کہ شیطان کو آپ اپنے اوپر پاور دے رہے ہیں ایوری ٹائم یو اوبے ہم. اسپیشلی ہمارے ساتھ تو قرین بھی ہمارا ایک جن جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے پیدا کیا ہے. عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ان کا قرین حاضر ہو گیا. قرین از اے جن، جن کو نہیں پتا ہم کس طرح کے بارے میں بات کریں گے. حاضر ہو گیا، نہیں وہ سو ویک اینڈ میک، بہت کمزور. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ ہو آر یو؟ کہتا ہے میں تمہارا قارین ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ تم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہو؟ کہتا ہے کہ آپ کی عبادات نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے. تو یہ جان لیں کہ جتنا انسان کی عبادات زیادہ، جو شیطان ہے ہر انسان کے ساتھ وہ اتنا کمزور، اتنا حکم کم. اور جتنی انسان کی عبادات کم اور گناہ زیادہ، شیطان اتنا پاورفل اور اسٹرانگ ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ حکم دیتے ہیں انسان کو. وہ یأمرکم بالفحشاء، قرآن کہتا ہے، وہ وسواس نہیں کرتا، وہ یأمرکم، امر دیتا ہے بالفحشاء کہ تم یہ کام کرو. حتیٰ کہ لوگ ایسے بھی آئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خیال آتا ہے اور ہم سے رہا نہیں جاتا، ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور وہ کام کر دیتے ہیں. لوگ ایسے بھی
ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لیپ ٹاپ بند کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سے بند نہیں ہوتا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ٹو دیٹ پلیس, لیکن ہم سے روکا نہیں جا رہا ہوتا اپنے آپ کو. کیا ہے کہ شیطان اتنا حاوی ہو جاتا ہے انسان پہ, اور وہ ٹیمپٹیشنز ڈیزائرز اتنی قابو پا لیتی ہیں اس پہ کہ وہ انسان روک نہیں سکتا اپنے آپ کو. لیکن دوسرے لوگ کون ہیں؟ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, کہ میرے جو بندے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پہ تمہارا کوئی بس نہیں چلتا, تمہارا حکم چلتا ہی نہیں ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو نا روک کے رکھتے ہیں. تو یا تو اپنے آپ کو روک کے رکھیں, یہ ڈسپلن کا پین لیں اور آگے لیو دا ریسٹ آف یور لائف ایز اے چیمپئن, یا تو ابھی یہ کام کر دیں اور ساری زندگی ریگریٹ میں گزاریں, ایک ندامت و شرمندگی میں گزاریں. ٹھیک ہے. اور یہ جو لیکچر ہے نا, سب سے پہلے میں نے سوچا کہ مجھے اس چیز کی نصیحت ہے, تو یہ جو بات میں کر رہا ہوں سب سے پہلے یہ مجھے اس کی ضرورت ہے, یہ میرے لیے اپنے لیے ہے. کیونکہ جب انسان بولتا ہے نا تو اس کو سب سے پہلی چیز جو جا رہی ہوتی ہے اس کے اپنے دل میں جا رہی ہوتی ہے, اور پھر باقیوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. سو ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میرے کون سا پوائنٹ ہے جس میں میں لیگ کر رہا ہوں اور مجھے اس کی اصلاح کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آیت ذکر کی نا قرآن میں کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقتلوا النفس التي الا بالحق, کسی نفس کو آپ نے قتل نہیں کرنا, نہ حق قتل نہیں کرنا. آپ اس کی سینسٹیوٹی کو سمجھیں اس گناہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایڈلٹری فورنیکیشن کو پہلے ذکر کیا اور قتل کو بعد میں ذکر کیا. پرائورٹی دیکھیں کہ کیسے پہلے اس کا ذکر کیا اور پھر قتل کا ذکر کیا. قتل بھی نہیں کرنا, کیونکہ قتل فزیکل مرڈر ہے, لیکن جو زنا ہے یہ اسپریچول مرڈر ہے. انسان اپنے آپ کو مار رہا ہوتا ہے اسپریچولی, وہ دیکھنے میں تو زندہ ہے لیکن اندر سے مردہ ہے. اور وہ انسان چلو دیکھنے میں تو مردہ ہے لیکن کیا پتہ اس کی روح پاک اور صاف اور وہ جنتوں میں سیر کر رہا ہو. سو اسپریچول مرڈر از مور ڈینجرس دین فزیکل مرڈر اٹ سیلف. کتنے ہی لوگ ہیں جو کہ چل پھر رہے ہیں لیکن اندر سے وہ مردہ ہیں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ پاپ سٹار سنگرز ہم یہ دیکھتے ہیں آج کل, ایمی وائن ہاؤس کو دیکھ لیں, رابن ولیمز کو دیکھ لیں, سیلیبریٹیز, آسکر ونرز, بلینئرز, ٹریلینئرز, جن کے پاس پوری دنیا ہے, لوگ ان کو ٹچ کرنے کے لیے, ان سے سیلفی لینے کے لیے مرتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں. یہ اپنے آپ کو اوور ڈوز آف الکوہول سے مار رہے ہیں, یہ اپنا کو سوسائڈ کر کے مار رہے ہیں. ٹونی اسکاٹ کو دیکھ لیں آپ, کتنے ہی لوگ ہیں. کیوں؟ کرٹ کوبین کو دیکھ لیں آپ, کیونکہ ان کا جو اندر ہے نا یہ مر چکا ہوتا ہے, ان کو زندگی کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. دے آر لیونگ بینگز, دے آر ایوری تھنگ. ساری زندگی انہوں نے باڈی کو فیڈ کیا لیکن سول کو کبھی غذا دی نہیں, اس لیے وہ تڑپ تڑپ کے نا مر جاتی ہے. اور جب اندر سے انسان مر چکا ہو پھر اس کی لائف جتنی بھی امیزنگ ہو نا, جتنا مرضی پیسہ اور بے شک وہ گولڈ پلیٹڈ واش رومز میں کموڈ سے بیٹھ رہا ہو یا اس کی گاڑی گولڈ پلیٹڈ ہو, اس کو زندگی کا مزہ نہیں آتا. لیکن اگر اندر زندہ ہے نا تو اس کو ایک کھجور ہی کھانے کو ملے نا تو اس کی زندگی امیزنگ ہوتی ہے. اللہ کے نبی کو دیکھ لیں آپ, صحابہ کو دیکھ لیں. ایک صحابی رومن ایمپرر کے پاس گئے اور کہا کہ اس نے کہا کہ تم کیا میسج لے کے آئے ہو, اگر تمہیں مال چاہیے, دولت چاہیے تو ہم تمہیں دیتے ہیں, تم کیا ہم سے لڑو گے آ کے, تم اسلام کے میسج ہو, کیا تم چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد, کہ ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا مشن ویژن ہے. اور وہ تھے کس طرح کے, ان کے ہاتھ انگلیاں ٹیڑھی ہو چکی تھی تلواریں پکڑ پکڑ کے, اور ان کے پاس شیلڈز تھی بھی نہیں, انہوں نے چمڑے کے خلاف لپیٹے ہوئے تھے. یہ ان کا حالت تھی. لیکن کانفیڈنس کیسا, زندگی کیسی, پرپس کیسا, کہ رومن امپائر, پرشین امپائر کے سامنے ایسے سیسا پلائے دیوار کی طرح کھڑے ہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کا اسپریچول سیلف زندہ تھا. اور ہم آج کل ایسے کیوں ہو گئے؟ حالانکہ ملینز میں ہیں اور بلینز بھی ہیں مسلمان, لیکن وہ کشمیر پہ حملے کریں, جس پہ مرضی حملہ کریں, ہم ہل نہیں پاتے کیونکہ ہم اندر سے مر چکے ہیں اور شیطان نے ہمیں مار دیا ہے. تو اس لیے سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پہلے ذکر کیا, اسپریچول مرڈر کو, اور پھر فزیکل مرڈر کو ذکر کیا کہ تم اس سے بچنا لازمی, اور یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تو یو ہیو ٹو سی the sensitivity of how Allah subhanahu wa ta'ala places ayat of Quran.